قدیم زمانے میں ایک عظیم وادی میں قوم سمود آباد تھی جو اپنی طاقت، دولت اور پہاڑوں میں بنی شاندار رہائش گاہوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر عظیم مکانات بناتے، اپنے محلات کو خوبصورتی سے سجاتے اور اپنی قوت و عظمت کے بل پر خود کو بے مثال سمجھتے تھے۔ ہر طرف ان کا غرور چھایا ہوا تھا اور دلوں میں تکبر کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول چکے تھے اور اپنی عقل، طاقت اور دولت پر فخر کرتے، گویا کہ دنیا کا ہر حق صرف ان کے لیے ہے۔ لوگ اللہ کی سچائی کو جھٹلا دیتے، نصیحت کرنے والوں کو نظر انداز کرتے اور ہر روز اپنی سرکشی میں اضافہ کرتے۔ ان کے بیچ ایک نبی، حضرت صالح علیہ السلام بھی بھیجے گئے، جنہیں اللہ کی طرف سے قوم کو ہدایت دینے کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ نہ صرف نبی تھے بلکہ حکمت، صبر اور اللہ کی معرفت میں بلند مقام کے حامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، انہیں نصیحت کی اور یہ بتایا کہ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں اللہ کی عطا ہیں اور انہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو صبر اور حکمت سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ کھلے میدانوں میں ان کے درمیان آتے، خطبے دیتے اور دلائل کے ساتھ اللہ کی نشانیوں کو بیان کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی نافرمانی، غرور اور ظلم کا انجام تباہی ہے، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف چلیں گے ان پر عذاب نازل ہوگا۔ مگر قوم کے دلوں میں سختی کا پہاڑ جمایا ہوا تھا۔ وہ نصیحت سننے کی بجائے طعن و تشنیع کرتے اور نبی کی باتوں کو بے اثر سمجھتے۔ ان کے دلوں کی یہ سختی، غرور اور دنیا پر فخر ایک دن ان کے لیے عبرت بننے والا تھا۔ نبی نے کئی بار ان کو یاد دلایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا اور اپنی سرکشی سے باز آنا، مگر لوگوں نے اپنے دلوں کو اندھیرا دے دیا۔ اللہ نے ان کے لیے ایک عظیم امتحان رکھا تاکہ وہ اپنی نافرمانی کا نتیجہ دیکھ سکیں۔ ایک دن اللہ نے پہاڑ کے سینے سے ایک طاقتور نشانی پیدا کی جو ان کے لیے ایک واضح نشان تھی کہ یہ اللہ کی مخلوق اور اس کی قدرت کا حصہ ہے۔ یہ نشانی ایک اونٹنی کی صورت میں تھی جسے اللہ نے بطور معجزہ بھیجا۔ اللہ نے قوم کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی کو احترام دیں، اسے پانی پلائیں اور اسے ہر طرح سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ ان کے ایمان کی جانچ تھی۔ شروع میں کچھ لوگ سمجھداری سے عمل کرنے لگے، اسے پانی پلایا اور اس کی قدر کی، مگر تھوڑے ہی دنوں میں طمع اور غرور نے دوبارہ ان کے دلوں پر قبضہ جما لیا۔ قوم کے بعض لوگوں نے سوچا کہ یہ اونٹنی کوئی عام جانور ہے اور اس کی عزت دینا ہماری طاقت اور شان میں کمی کا باعث نہیں۔ وہ اس پر ظلم کرنے لگے اور آخرکار چپکے سے رات کے وقت اس کو قتل کر دیا۔ صبح جب صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو نہیں پایا تو ان کے دل میں شدید غم اور حیرت نے جگہ بنا لی۔ انہوں نے قوم کو پکارا اور کہا کہ یہ اللہ کی واضح نشانی تھی اور تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ مگر قوم نے ٹال مٹول کی اور سرکشی ترک نہ کی۔ یہ عمل ان کے لیے ایک بڑا امتحان تھا اور اللہ کے عذاب کی نوید کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کی نافرمانی کے بعد انہیں عبرت کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن شدید آندھی و گرد و غبار نے پوری وادی کو گھیر لیا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے شور اٹھنے لگا اور زمین میں لرزے پیدا ہوئے۔ لوگ گھبرا گئے، ہر طرف خوف و ہراس چھا گیا۔ جو دنیا کی شان و شوکت میں مست تھے، آج اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس نظر آئے۔ ہر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر طرف صرف خوف اور دہشت ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ لمحہ ہر سانس کے ساتھ انسان کے دل میں عبرت اور خوف ڈال رہا تھا۔ آندھی اور زلزلے نے ان کی طاقت اور غرور کو ختم کر دیا۔ جو لوگ اونٹنی کو قتل کرنے میں ملوث تھے، وہ سب شدید خوف میں مبتلا ہو گئے اور ان کے دلوں میں پچھتاوے کے جذبات بھر گئے۔ ہر طرف چیخ و پکار، رونا اور زمین کے ہلنے سے پیدا ہونے والا شور تھا۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرو اور اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہو جاؤ، مگر صرف چند لوگوں کے دل نرم ہوئے۔ باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے اور اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کی۔ آہستہ آہستہ عذاب اپنی انتہا تک پہنچا اور قوم کی زمین ویران ہو گئی۔
پہاڑوں، گھروں اور مکانات کے نشانات اب بھی باقی تھے، مگر ان میں زندگی نہیں رہی تھی۔ جو لوگ بچ گئے تھے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے لگے اور صالح علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ انہوں نے ہر روز دعا کی، اللہ سے معافی مانگی اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے۔ ان کے دلوں میں روشنی پیدا ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی رضا اور ہدایت ہی حقیقی سکون ہے۔ اب وادی میں سکوت چھا گیا۔ زمین پر صرف خاموش ویران نشان رہ گئے جو ہر آنے والے کے لیے عبرت کا پیغام بن گئے۔ جو لوگ اللہ کی بات مان کر اپنی حالت درست کر چکے تھے وہ اللہ کی رحمت میں تھے۔ باقی لوگ جو نافرمانی کے عادی تھے وہ عبرت کا حصہ بن گئے۔ ہر کوئی سمجھ گیا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں بچ سکتا اور ہر انسان کی زندگی اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ یہ داستان قوم سمود کے انجام، اللہ کی نشانیوں، نصیحت اور عبرت کو بیان کرتی ہے۔ دنیا کی طاقت، دولت اور غرور انسان کو اندھیرا دے سکتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت، اللہ کا خوف اور اللہ کی ہدایت ہی انسان کو روشن کر سکتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر عمل کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں سکون اور رہنمائی پاتے ہیں، اور جو لوگ غرور اور نافرمانی میں گرفتار رہتے ہیں ان کے لیے عبرت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ صالح علیہ السلام کی نصیحت اور اللہ کے عذاب نے واضح کر دیا کہ زندگی میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا کی دولت، طاقت اور عزت وقتی ہیں، مگر اللہ کی رضا اور عبادت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ سبق ہر آنے والی نسل کے لیے زندہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور نافرمانی سے بچے۔ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والے قوم کا انجام ہمیشہ عبرت کا سبب بنتا ہے۔ یہ وادی، یہ کھنڈرات اور یہ خاموش پہاڑ آج بھی انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ پر چلنے والے کی زندگی کتنی روشن ہوتی ہے۔ آج بھی انسان جو اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر عمل کرتا ہے وہ اپنے اعمال میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ غرور اور نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں وہ عبرت کا حصہ بنتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو قوم سمود کے انجام سے ہر نسل کو ملتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی فریب چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی عبادت ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں، نصیحت قبول کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سکون، رحمت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ قوم سمود کا انجام ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا، سرکشی اور غرور اختیار کرنا انسان کو تباہی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ یہ سبق ہر انسان کے لیے لازم ہے تاکہ وہ دنیا کی فریب چیزوں سے بچے اور اللہ کے قریب ہو۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت قبول کرتے ہیں وہ اپنے دلوں میں روشنی اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں مگر اللہ کی رضا اور عبادت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ قوم سمود کی داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہر انسان عاجز ہے اور ہر انسان کے اعمال کا حساب ہونا ضروری ہے۔ قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی صحرا میں موجود ہیں اور ہر آنے والا انسان ان سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ ہوا کا شور، پتھروں کا جھڑنا اور خاموش فضا انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیسا ہوتا ہے اور اللہ کی راہ پر چلنے والے کی زندگی کتنی روشن ہوتی ہے۔ آج بھی انسان جو اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر عمل کرتا ہے وہ اپنے اعمال میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ غرور اور نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں وہ عبرت کا حصہ بنتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو قوم سمود کے انجام سے ہر نسل کو ملتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی فریب چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی عبادت ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں، نصیحت قبول کریں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سکون، رحمت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ قوم سمود کا انجام ایک روشن مثال ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا، سرکشی اور غرور اختیار کرنا انسان کو تباہی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ یہ سبق ہر انسان کے لیے لازم ہے تاکہ وہ دنیا کی فریب چیزوں سے بچے اور اللہ کے قریب ہو۔
جو لوگ اللہ کی ہدایت قبول کرتے ہیں وہ اپنے دلوں میں روشنی اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں مگر اللہ کی رضا اور عبادت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ قوم سمود کی داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے سامنے ہر انسان عاجز ہے اور ہر انسان کے اعمال کا حساب ہونا ضروری ہے۔ قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی صحرا میں موجود ہیں اور ہر آنے والا انسان ان سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ ہوا کا شور، پتھروں کا جھڑنا اور خاموش فضا انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیسا ہوتا ہے اور اللہ کی راہ پر چلنے والے کی زندگی کتنی روشن ہوتی ہے۔ آج بھی انسان جو اللہ کی نشانیوں کو پہچان کر عمل کرتا ہے وہ اپنے اعمال میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ غرور اور نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں وہ عبرت کا حصہ بنتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو قوم سمود کے انجام سے ہر نسل کو ملتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے